السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت برکتیں کرے اور آسانیاں کرے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے میں نے اپنا جو ہے نا ایک سیریز میں نے سٹارٹ کی تھی، جس میں جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، جو ہمارے پرومیننٹ انبیاء ہیں، تمام انبیاء الحمدللہ ماشاءاللہ پرومیننٹ ہیں، لیکن جو انبیاء کرام علیہ السلام کے امپورٹنٹ واقعات تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے، ان کی زندگی کے، ان کی قوموں پہ جو عذاب آئے وہ ہم نے ڈسکس کیے، جن میں ہم نے تقریباً 12 سے 13 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ آج جو ہے نا ایک اور بہت ہی زبردست سیریز ہے جو میں سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس سیریز کے اندر جو ہماری کہہ لیں امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ آ جاتی ہیں، جو اسلام کی بہترین سے بہترین خواتین ہیں، ان کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ اور آج ہم جن اپنی ماں کا، جو ہماری ماں ہے ہم سب کی، جو ہماری کہہ لیں کہ ہماری اسلام جنہوں نے سب سے پہلے قبول کیا، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں ان میں یہ سب سے پہلی ان کی بیوی ہیں، اور ان کا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج ہم آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے جب اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا، بہت پریشان کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خواتین ہیں، ان خواتین میں ان کا شمار ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ صرف اسلام لے کر آئیں، بلکہ جب اہل قریش، اہل مکہ ان کو بہت تنگ کر رہے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑی ہی کہہ سکتے ہیں ٹرسٹڈ بیوی، جو ان پہ بڑا یقین کرتی تھی، ان کا اعتبار کرتی تھی، انہوں نے ان پہ اعتبار کیا، ان پہ ایمان لے کر آئیں اور ان کا ہر مشکل سے مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ آج میں اس ویڈیو کے تھرو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند امپورٹنٹ فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے بارے میں جو امپورٹنٹ معلومات ہے جو ہمیں لازمی ہونی چاہیے، جیسے ہمیں اپنی مدرس کے بارے میں، اپنی ماؤں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ایسے ہی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں، قرآن نے انہیں مسلمانوں کی، مومنین کی امت کی ماں قرار دیا ہے، ہمیں ان کے بارے میں انفارمیشن ضرور ہونی چاہیے۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 دفعہ شادی ہوئی تھی۔ پہلی دفعہ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، پھر دوبارہ ان کی شادی ہوئی اور ان کے ہسبینڈ کی پھر ڈیتھ ہو گئی۔ تو دونوں ہسبینڈس کی ڈیتھ کے بعد انہیں کافی زیادہ جو وراثت ملتی ہے ہسبینڈ کی طرف سے، انہیں کافی زیادہ وہ جائیداد ملی تھی، اور وہ اتنی ماشاءاللہ مال و دولت رکھتی تھی، اتنی امیر تھیں کہ وہ اپنے جو قریش میں اپنے قبیلہ وہ قبیلہ اسد سے تھیں، تو وہ بنو اسد اور قریش اور مکہ میں وہ بہت زیادہ جو کہتے ہیں نا عزت والی، ایک روب والی خاتون ہوتی ہے جس کا ایک نام بولتا ہے، کہ بہت بڑی تاجر تھیں اور بہت بڑا ان کا نام بولتا تھا اور لوگ ان کی بات کا بڑا یقین کرتے تھے۔ تو جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نا کوئی انسان، کوئی بندہ آپ کہہ سکتے ہیں چاہیے تھا کہ جو اس بزنس کی، اس تجارت کی ٹیک اوور کرے، سامان ایک ملک سے دوسرے ملک لے کر جائے، تو انہیں کوئی آدمی نہیں مل رہا تھا جس پہ وہ کہہ سکتے ہیں بھروسہ کر سکتی ہوں اور جس کو وہ اپنا تمام سامان دے سکتی ہیں، کہ وہ لاکھوں کروڑوں کا سامان اس وقت ہوا کرتا تھا، وہ لے کے دوسرے ملک جائے، کتنے دنوں کے بعد اس قافلے نے واپس آنا ہوتا تھا، اور پھر جو ہے نا وہ جو تجارت کا مال ہے، جو منافع ہوا ہے، جو پیسے ملے ہیں، وہ کوئی بہت زیادہ بھروسے مند اور قابل اعتماد شخص ہی اس وقت چنا جا سکتا تھا۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مکہ میں بہت تعریف سنی کہ ایک شخص ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ بہت ہی قابل اعتماد ہیں اور وہ بڑے بھروسے مند ہیں اور وہ سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہ مجھے ایسے ہی شخص کی تلاش ہے جو میرا سامان لے کر جائے اور اسے خیر خیریت سے جو ہے نا تجارت کرے اور کوئی بھی بیچ میں دھوکہ یا کوئی بھی ایسی بات نہ کرے، تو میں اس شخص پہ جو ہے نا اعتماد کر سکتی ہوں۔ انہوں نے ان کو ہائر کر لیا سامان لے کے آنے کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا سامان لے کے سیریا گئے، پھر وہاں سے واپس آئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور ملک کا سفر کیا، تمام جو منافع ہوا تھا انہوں نے کہہ لیں کہ ایک ایک پیسے کا حساب بڑی ایمانداری سے دیا، اور جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خادم تھا بڑا پرانا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر پہ نا سیریا اور دوسرے ممالک میں گیا تھا۔ اس خادم نے بھی آ کے خدیجہ الکبریٰ کو بتایا کہ جو آپ نے میرے ساتھ شخص بھیجا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آدمی تو بڑا ہی ایماندار ہے، یہ بہت زیادہ کہہ لو کہ ان کی میں نے دیکھا ہے کہ
بزنس ایک ایک پیسے کا انہوں نے ایسا ایمانداری سے حساب رکھا ہے، بیچ میں کوئی بھی انہوں نے مال جو ہے نا نفع نقصان میں کوئی انہوں نے کمی نہیں آنے دی، انہوں نے ایک بھی پیسہ اپنے پہ خرچ نہیں کیا، بلکہ اپنا بھی جو کھانا پینا تھا وہ اپنے پیسوں سے کرتے رہے، ہمارے مال کو انہوں نے بہت زیادہ ترقی دلوائی ہے۔ تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی متاثر ہوئیں کہ میں نے جس شخص کو ہائر کیا ہے وہ واقعی کوئی بڑے عظیم انسان ہے۔ خزہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے اب تک بہت سے شادی کے پیغام جو ہے نا ریجیکٹ کیے تھے، کیونکہ وہ کافی امیر کبیر خاتون تھیں، اور بہت سے لوگوں نے اب تک انہیں میرج پرپوزل بھیجے کہ آپ ہم سے شادی کر لیں، جو لوگوں کو پتا تھا کہ بہت ایک تو قابل اعتماد جو عورت ہیں اور اس کے علاوہ بہت زیادہ مال و دولت والی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے دونوں ہسبینڈ کی وفات کے بعد شادی نہیں تھی کی، لیکن انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، سچائی، اور کہہ لیں کہ ایک جو ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان بڑا قابل بھروسہ، قابل اعتماد ہوتا ہے، ان کی پرسنالٹی ان کو اتنی پسند آئی، حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، صرف ان کی سچائی، ان کی جو ہے نا کہ آپ کہہ سکتے ہیں صداقت کے بارے میں سنا تھا، انہوں نے اس سے متاثر ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو اولاد دی، ان کی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 6 اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے بچے عطا کیے، جس میں سے جو 4 بیٹیاں، ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی دیے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی ان سے لے لیے، جو کہ ظاہری سی بات ہے، نبوت کا سلسلہ اللہ پاک نے ختم کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں 4، ہمیں ان میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک تو پتہ ہے، لیکن ہمیں باقی بیٹیوں کی بھی ظاہری سی بات ہے وہ ہماری لیڈرز ہیں، ہم ان کے نام پتہ ہونے چاہیے، جس میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی، آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے اکیلے بہت گھنٹوں دن رات وہاں عبادت کیا کرتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ بڑا ایک کہہ لیں ایک جلالی منظر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈر گئے، گھبرا گئے، پہلی دفعہ انہوں نے جو ہے نا ایک فرشتہ دیکھا تھا، اور اللہ کا کلام بھی پھر آپ کو پتہ ہے کہ دلوں میں اترنے والا ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے، وہ پہلا وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ لیں کہ اللہ پاک کا جو کلام سے ان کی جو ہے نا ایک ان کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رابطہ قائم ہوا، اللہ پاک کا نور ان کے سینہ مبارک میں اترا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے نا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے ہی خوبصورت الفاظ ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے تو انہوں نے ان کے جو جسم اطہر پہ انہوں نے ایک کمبل سا اوڑھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمت رکھیں، آپ لوگوں کا خیال کرنے والے ہیں، لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں، غلاموں کو آزاد کرنے والے ہیں، میرا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، وہ آپ کی عزت رکھے گا انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ سکھایا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز اور وضو کا طریقہ سکھایا۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے اس واقعے کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام بھی بھیجا، اور انہیں یہ خوشخبری بھی سنائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بتا دیں کہ اللہ پاک نے ان کے لیے جنت میں ان کے لیے ایک بڑا ہی خوبصورت جو ہے نا ایک محل، ایک گھر تعمیر کیا ہے۔ تو یہ جو آج کا جو اس واقعے کو شیئر کرنے کا میرا مقصد بھی یہ تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اگر انسان بات کرنے لگے تو آپ کتنی کتابیں لکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دیا، سب سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آئیں، مشکل وقت میں جب کفار نے، قریش نے بڑا پریشان کیا، انہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ تو جو کہتے ہیں دنیا میں جو مثالی بیوی کا نام آپ ایک دیتے ہیں نا کہ ایک مثالی بیوی جس نے بہت ساتھ دیا اپنے ہسبینڈ کا، ہر لحاظ سے اس پہ اعتبار کیا، تو وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی جو ہے نا بیوی کی ہم اگزامپل دیتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ جو تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، ایون جتنی بھی صحابیات رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی بیویاں ہیں، دے آر دا بیسٹ ویمن آن ارتھ، وہ دنیا میں بہترین جو نا ان کا خاتون میں شمار ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے جو
پہلی جو عورت تھی نا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا ان پہ وحی آنے کا اعتبار کیا اور انہوں نے کہا کہ میں جانتی ہوں آپ سچے ہیں، آپ پہ وحی آئی ہے اور آپ ہی اللہ کے پروفٹ ہیں، تو وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئیں، اور امید ہے ضرور پسند آئی ہوں گی۔ تو اسٹے کنیکٹڈ، اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔